بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکاۃ المصابیح کے درس نمبر 214 میں باب حفظ اللسان والغیبت والشتم فصل ثانی سے حدیث نمبر 4854 سے لے کر 4858 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه وما كان الحياء في شيء الا زانه رواہ الترمذی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء حبیب مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا کہ جس چیز میں بدگوئی اور سخت کلامی ہو وہ اس کو عیب دار بنا دیتی ہے، اور جس چیز میں حیا اور نرمی ہو وہ اس کو زیب و زینت عطا کر دیتی ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ الفحش یہ فحاشی اور بدگوئی اور بے شرمی کے معانی میں ہے، اور یہ چیزیں انسان میں عیب پیدا کرتی ہیں۔ اس کے مقابلہ میں حیا اور نرمی کی خصلتیں انسان کے لیے باعث زینت ہیں۔ بعض شارحین نے فحش سے مزاج کی سختی مراد لی ہے اور حیا سے نرمی مراد لی ہے، گویا فحاشی باعث قباحت اور حیا باعث زینت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن خالد بن معدان ام معاذ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عیر اخاہ بذنب لم يمت حتى يعمله یعنی من ذنب قد تاب منه رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب وليس اسناده بمتصل لأن خالدا لم يدرك معاذ بن جبل۔ حضرت خالد ابن معدان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں مالک کونین نے ارشاد مقدس فرمایا کہ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی پر گناہ پر عار دلاتا ہے، یعنی اگر کسی مسلمان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور کوئی شخص اس کو شرم و غیرت دلاتا ہے اور سرزنش اور ملامت کرتا ہے تو وہ عار دلانے والا مرنے سے پہلے خود بھی اس گناہ میں گرفتار ہو جائے گا۔ تاجدار انبیاء کے مراد اس گناہ سے وہ گناہ ہے جس سے اس نے توبہ کر لی ہو۔ ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے، کیونکہ حضرت خالد بن معدان نے حضرت معاذ کا زمانہ ہی نہیں پایا، لہذا اس کی سند متصل نہیں ہے۔ حتی یعملہ یعنی ایک شخص نے بشری تقاضا سے کوئی گناہ کیا اور پھر کمال اخلاص کے ساتھ اس گناہ سے توبہ کر لی، مگر ایک شخص توبہ کرنے کے باوجود بھی اس کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس پرانے گناہ کی عار اس کو دلاتا ہے جس میں سوائے تذلیل کے اور کوئی فائدہ نہیں، تو ایسا شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک اسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔
مطلب یہ کہ توبہ کے بعد سابقہ گناہ پر کسی کو ملامت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرے گا تو سزاوار ہوگا۔ ہاں اگر اس گناہگار نے توبہ نہیں کی اور اب بھی اپنے سابقہ گناہ میں لگا ہوا ہے تو اس کو آر دلانا، اس کی سرزنش کرنا جائز ہے، کیونکہ بار بار جرم کے ارتکاب نے اس کے ناموس کو تار تار کر کے رکھ دیا ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے توبہ کرنے والے کو ملامت کرنا خطرناک گناہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن واصلة قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تظہر الشماتة لأخیک فیرحمہ اللہ ویبتلیک، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب۔ حضرت واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم اور رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہرباں آپ نے ارشاد مقدس فرمایا کہ مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی تکلیف پر اتنی خوشی مت ظاہر کرو، یعنی اگر کسی ایسے مسلمان کو کسی دنیاوی یا دینی مصیبت و آفت میں مبتلا دیکھو کہ جس سے تم عداوت رکھتے ہو تو اس کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری بے جا خوشی سے ناراض ہو کر اللہ رب العزت اس پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے اور تمہیں آفت و مصیبت میں مبتلا فرما دے۔ اس روایت کو ترمذی نے نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ گویا کسی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اس بات کی طرف تاجدار انبیاء نے اس حدیث مقدسہ میں اشارہ فرمایا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں۔ وعن عائشة قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت أحدا وأن لي كذا وكذا، رواه الترمذي وصححه۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں کسی شخص کی نقل اتاروں، اگرچہ میرے لیے اس میں فلاں فلاں چیز کیوں نہ ہو، یعنی اگر کوئی مجھ سے بے حساب مال اور زر اور کتنا ہی زیادہ پیسہ روپیہ بھی دے تو پھر بھی میں کسی کی نقل اتارنا گوارا نہ کروں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے اور ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حکیتو یہ حکایت سے ہے، حکایت نقل اتارنے کو کہتے ہیں، مثلا کسی لنگڑے کی نقل اتار کر لنگڑا کر چلنا یا کسی کانے کی نقل اتار دی۔ الغرض کسی کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے دیکھنے بولنے کی نقل اتارنے کو تاجدار انبیاء نے ممنوع قرار دیا ہے اور فرمایا کہ اگر مجھے نقل اتارنے کے بدلے پوری دنیا بھی مل جائے میں پھر بھی کسی کی نقل نہیں اتاروں گا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن جندب قال جاء اعرابی فاناخ راحلته ثم عقلها ثم دخل المسجد فصلى خلف رسول الله ثم سلم اتى راحلته فاطلقها ثم ركبه ثم نادى اللهم ارحمني ومحمدا ولا تشرك في رحمتنا احدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقولون هو اذل ام بعيره، الم تسمعوا الى ما قال، قالوا بلى، رواه ابو داود وذكر حديث ابي هريرة كفى بالمرء كاذبا في باب الاعتصام في الفصل الاول۔
حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن ایک دیہاتی شخص اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ منورہ میں آیا اور مسجد نبوی کے قریب پہنچ کر اس نے اپنے اونٹ کو بٹھایا اور اس کے پاؤں کو باندھ کر مسجد میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے رسول کریم کے پیچھے نماز پڑھی اور سلام پھیرنے کے بعد اونٹ کے پاس آیا اور اس کو کھول کر اس پر سوار ہوا، اور پھر اس نے بلند آواز سے اس طرح کہا کہ اے اللہ مجھ پر اور محمد پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ رسول کریم نے اس کو اس طرح دعا مانگتے ہوئے سنا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم بتا سکتے ہو کہ یہ دیہاتی زیادہ جاہل ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ صحابہ نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، ہم نے تو سنا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت باب الاعتصام میں نقل کی جا چکی ہے۔ اتقولون یہ لفظ اتظنون کے معنی میں ہے، یعنی تمہارا کیا خیال ہے اور تمہاری کیا رائے ہے، تم کیا گمان رکھتے ہو، تم کیا کہہ سکتے ہو کہ یہ آدمی زیادہ جاہل ہے یا اس کا اونٹ زیادہ جاہل ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ اس نے ابھی ابھی کیا دعا مانگی ہے؟ سن لو اس نے اللہ تعالیٰ کی کتنی وسیع رحمت کو محدود کر کے رکھ دیا ہے اور دیگر مسلمانوں کے حق میں بد دعا دی ہے، اور کسی کے اوپر رحم نہ فرما، صرف ہم دونوں پر رحم فرما۔ بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ وہی دیہاتی ہے جس نے مسجد کے صحن کے اندر پیشاب کر دیا تھا۔ فلما سلم، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جب واپسی کے وقت تاجدار انبیاء کو سلام کیا اور پھر چلا گیا، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ نماز کا سلام جب پھیرا اور سواری پر آ گیا تو پھر یہ دعا مانگی۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں تاجدار انبیاء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ کی وسیع رحمت کو محدود نہیں کرنا چاہیے۔